أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں اچھی لگے، دو دو یا تین تین یا چار چار، ان سے نکاح کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر اس بات کا اندیشہ ہو یا اس بات کا ڈر ہو کہ سب عورتوں سے عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو. ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم بے انصافی یا ظلم سے بچ جاؤ. کل ہم نے جو ہے سورہ النساء کی جو 2 آیتیں پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی سے بچنے کے متعلق فرمایا تھا، اور یتیموں کے حقوق کے متعلق فرمایا تھا کہ ولی اور سرپرست جو ہے یتیموں کو اپنے حقوق دے دے. یتیم جب بالغ ہو جائے تو ان کو ان کے اموال واپس کر دے. یتیم کے مال کو اپنے مال سے نہ بدل ڈالے، اور یتیم کے مال کو نہ کھائے اور نہ خیانت کرے. تو آج کی جو تیسری آیت ہے، اس میں لڑکیوں کے مہر اور حقوق کے متعلق حکم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یتیم لڑکیوں کو حق مہر اور حقوق پورے دے دو. زمانہ جاہلیت میں ولی یا تو خود یا اپنی اولاد سے یتیم لڑکی کا نکاح کرتے. اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اکثر ولی جن کے پاس یتیم بچی یا زیر پرورش ہوتی تو ولی اس لڑکی سے حسن و جمال یا مال کی وجہ سے نکاح کرتا، مگر ان کا حق و مہر پورا ادا نہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو. تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ،
طواب لکم میں لفظ طوابہ کی معنی جو ہے پسند اور عمدگی کے ہیں۔ پسند آنے کے اسباب میں حسن و جمال، مال، دینداری اور خوش خلقی جیسے اوصاف ہیں۔ مطلب بہت سے اوصاف جو عورتوں میں ہوتے ہیں، آیت کے مطلب سے معلوم ہوتا ہے کہ خوبی والی عورت تلاش کرنا غلط کام نہیں، لیکن اگر دینداری ہو تو بہت بہتر ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، مرتبہ، حسن و جمال اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پس اے بندے، تو دین والی کو حاصل کر کے کامیاب ہو جا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بعد جو چیزیں کسی کو حاصل ہو جائے ان میں نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی بہتر نعمت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے جس کی دینی و اخلاقی حالت تمہیں معلوم ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں کے طریقے یا سنت میں سے 4 چیزیں ہیں: نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر یتیم بچی کے ساتھ نکاح کرنے میں یہ ڈر ہو کہ اس کا حق پورا ادا نہ کر سکو گے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو عورت تمہیں پسند ہو تو اس سے شادی کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ چاہے 2 سے کرنا چاہتے ہو، 3 سے کرنا چاہتے ہو یا 4 سے کرنا چاہتے ہو، اس کی اجازت ہے 4 تک، مگر ہر ایک سے عدل و انصاف کرو گے۔ اس آیت میں 2 3 سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 2 4 ہو گئے یا 3 6 ہو گئے یا 4 8 ہو گئے۔ اکثر ہم بڑے مجمع کو جب مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی تقسیم کرتے ہیں تو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے 2 جو ہے، فرض کرے ہم دراہم تقسیم کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کہتے ہیں بعض اوقات کہ ہر شخص 2 دراہم لے لو، 4 دراہم لے لو، 10 دراہم لے لو۔ تو 10 کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 20 لے لو، 10 کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ 10 ہی لے لو۔ تو 2 کا مطلب بھی یہی ہے کہ مطلب جس نے نکاح کرنا ہے تو 2 ہی سے نکاح کرے، یا 3 سے کرے یا 4 سے کرے میکسیمم۔ ایک مرد کے لیے کئی بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ کرسچن جو ہندوؤں میں واجب التعظیم مانے جاتے تھے، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ اس طرح پادری نکسن، جان ملٹن، پورٹ، ٹیلر سب نے جو ہے زیادہ بیویوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی تائید کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس میں خدا نے خاص برکت رکھی ہے اور یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن مذاہب کے لوگ عفت و عصمت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور زناکاری سے بچنا چاہتے ہیں وہ کئی عورتوں سے شادیاں کریں، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ یورپ میں ازواج کی تعداد پر تو پابندی ہے، لیکن وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہے سیکس کے لیے رکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے مذاہب میں کئی بیویاں رکھنے کا رواج تھا، اور لوگ اپنی حرص پوری کرنے کے لیے بہت ساری بیویاں رکھتے تھے، مگر پھر ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تھے، اور عورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارتی تھی۔
عدل و انصاف کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اس لیے اسلام نے مساوات کا قانون جاری کیا اور تعددی ازواج پر پابندی لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، ایک کی 10 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 رکھنے کا فرمایا کہ 4 بیویاں رکھو اور باقی کو طلاق دے دو۔ دوسرے شخص کے پاس 2 سگی بہنیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف میں ہے وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دونوں بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے۔ بیک وقت کسی کے نکاح میں 2 حقیقی بہنیں نہیں رہ سکتی، ہاں اگر ایک فوت ہو جائے تو دوسری سے نکاح کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 سے زائد شادیاں کی تھی تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اس میں امت آپ کی پیروی نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے خود 25 سال کی جوانی میں عمر رسیدہ بیوہ خاتون جس کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے آلریڈی، اس سے نکاح کیا اور پھر 25 سال اس کے ساتھ گزارے۔ پھر 50 سال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد دوسرے نکاح کیے، اور وہ بھی ساری بیوائیں تھیں، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر تھی۔ اس طرح ان بیویوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح احادیث کو جمع کیا وہ ہزاروں میں ہیں۔ اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک علم دین پھیلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ جانے نچھاور کرتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کنواری لڑکیوں کو جمع کرتے، مگر آپ نے شہوت پرستی کی وجہ سے زیادہ شادی نہیں کی، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس سے اسلام اور امت کو جو فائدہ ہوا وہ تفصیلی بحث ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اے نکاح کا ارادہ کرنے والو، اگر تم کو عورتوں کے درمیان عدل نہ رکھنے کا خوف ہو تو فَوَاحِدَةً، پس ایک سے نکاح کرو، اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو حقوق آزاد عورت کے لیے لازم ہے وہ باندیوں کے لیے نہیں۔ اگر باندی یا لونڈی جو ہے کے مالک ہو تو باندی پر گزارا کر لو تاکہ تم ظلم و زیادتی سے بچ جاؤ، کیونکہ باندی کے حقوق آزاد عورت سے کم ہیں۔ آج کل گھروں میں جو نوکرانیاں کام کرتی ہے یا جو لڑکی ماں باپ فروخت کر کے دے دے تو وہ ہرگز باندیاں نہیں، ان کے ساتھ ہسبینڈ اور وائف والے تعلقات رکھنا بغیر نکاح کے زنا ہے۔ لونڈی باندی وہ ہوتی ہے جو شرعی جہاد میں کافروں کے مقابلے میں فتح نصیب ہونے کے بعد قیدی بن کر آتی ہے، تو پھر امیر لشکر مجاہدین میں سے جس کو وہ دائیں ہاتھ میں پکڑائے تو وہ باندی ہوتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے ملک یمین کہا گیا۔ باندی کے ساتھ ہم بستری تب جائز ہے اگر وہ اہل کتاب یعنی یہودی یا نصرانی ہو۔ اگر وہ اہل کتاب نہیں اور نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہو تو ان کے ساتھ ہسبینڈ اور وائف والا معاملہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اور اس سبق میں جو ہے چند پوائنٹ ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کو حق مہر دے دو اور حقوق پورے دے دو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو جو عورت پسند ہو اس سے شادی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر میکسیمم جو ہے وہ شادی کرنے کا نمبر بھی بتا دیا کہ یا تو 2 کے ساتھ کر سکتے ہو یا 3 کے ساتھ کر سکتے ہو یا زیادہ سے زیادہ جو ہے 4 کے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ عدل و انصاف سب میں کرو گے۔ اگر عدل و انصاف سب کے ساتھ مشکل ہو تو ایک عورت پر اکتفا کرو، ایک عورت کافی ہے۔ اگر یہ بھی مشکل ہے تو جو مملوکہ ہے، جو لونڈی ہے، جو باندی ہے، تو اس کو نکاح میں رکھو۔
تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. انشاءاللہ چوتھی آیت جو ہے کل پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.